حکیم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ آیات الکتاب الحکیم، آیات مضاف ہے، الکتاب الحکیم یہ مضاف الیہ ہے۔ الکتاب کا وصف الحکیم آیا ہے، یعنی حکمت والی دانائی والی کتاب ہے، یعنی حکم لگانا ہے۔ حکیم ہم آدمیوں میں سے حکیم ہوتے ہیں جو مرض کی تشخیص کر کے کیا مرض ہے پھر اس کی دوا تجویز کرتا ہے تاکہ یہ اصلاح ہو جائے، تندرستی دوبارہ آ جائے، تو اس کو حکیم ہم کہتے ہیں کہ اس نے مرض پر حکم لگایا ہے، پھر مرض کی دوا پر حکم لگایا ہے، اصلاح کی ہے نا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کو بھی اللہ نے الحکیم کہا کہ یہ بھی ہر وقت ہر شخص کی ہر حالت کی ایک مرض کی تشخیص بھی کرتی ہے اور اس کی دوا بھی تجویز کرتی ہے اور اصلاح بھی کرتی ہے نا۔ تو یہ کتاب الحکیم ہے۔ تو الحکیم ایک زندہ ذات کا وصف ہوتا ہے نا، تو اس کو الکتاب کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ کتاب ایک زندہ کتاب ہے نا، کتاب زندہ ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں احسان کرنے والا بنائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ احسان کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، وہم بالآخرہ اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ ہیں، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، واولئک اور یہ ہیں، ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے۔ ہم المفلحون، ہم اسم ضمیر ہے، المفلحون اسم معرفہ ہے، تو حصر پیدا ہوا، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے فلاح پانے والوں میں سے رکھے۔ تو اب یہ ایک پہلو بیان کیا فلاح پانے والوں کا، اس کے بعد دوسرا پہلو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من کوئی ایسا بھی ہے، یشتری جو خریدتا ہے حاصل کرتا ہے، لہو الحدیث باتوں کی غفلت۔ لہو الحدیث یہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ لہو مضاف ہے، الحدیث اس کا مضاف الیہ ہے، باتوں کی غفلت، یعنی باتوں میں سے جو بیکار باتیں ہیں، غفلت کی باتیں ہیں، یعنی انہی کی جانب اس کی توجہ ہے، وہی حاصل کر رہا ہے نا۔ تو وہ بڑے بڑے اچھی بات میں سے بھی ایک بیکار بات نکال لیتا ہے نا، تو جس کا یعنی کہ اس کو فائدہ نہیں ہے مستقبل کے لیے نا۔ تو میں یشتری لہو الحدیث، اس کا بالعموم ترجمہ میں کیا گیا ہے لہو الحدیث کا، اس کو صفہ موصوف کے معنوں میں لے لیا گیا، یعنی غفلت کی باتیں، تو یعنی وہ باتیں جو کہ غافل کر دینے والی باتیں ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے ہے جو کہ لے رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، خرید رہا ہے غافل کرنے والی باتوں کو۔ تو غافل کرنے والی باتوں میں یعنی کہ یہ پہلے جو نا یہ چلتا تھا، یعنی قصص ہیں، کہانیاں ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، یعنی کہ جو سیدھی راہ سے غافل کر دینے والی باتیں ہیں۔ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّہِ تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کی راہ سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ یعنی نضر بن حارث تھا تو وہ جاتا تھا شام میں اور ادھر ادھر ایران میں، وہاں سے جو ہے نا مغنیات گانے والی عورتیں وہ اور قصے کہانی کا بیان کرنے والے بھانڈ اور جو اس طرح کے اداکار ہیں انہیں لے آتا تھا تاکہ وہ مکہ کے اندر نوجوانوں کو مصروف رکھیں قصے کہانیوں میں، گانے بجانے میں۔ وہ نبی علیہ السلام اگر کہیں پر قرآن مجید سنانے لگتے تو وہ اپنا پروگرام ساتھ شروع کر دیتا نا۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی یہ بات بھی اس میں شامل ہے، اور باقی جو جدید لہو الحدیث ہے وہ بھی سارا اس میں شامل ہے۔ تو لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بھٹکائے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا اور وہ بنا لیتا ہے اسے، یہ ہا کی ضمیر سبیل اللہ کی جانب ہے، یعنی اللہ کی راہ کو بنا لیتا ہے ہزواً مذاق، یعنی صراط مستقیم کو، دین اسلام کو وہ مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک وہ ہیں، لہم عذاب مہین ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔
یعنی جو فلاح کی بات ہے، حقیقی فلاح ہے، اللہ کی جانب سے ہدایت ہے، وہ اسے مذاق سمجھتا ہے اور وہ لہو الحدیث میں پڑا ہوا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر، تلا یتلو سے ہے، تتلا فعل مجہول ہے، یعنی اسے سنائی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، واللہ تو پھر جاتا ہے مستکبرن، تکبر کرنے والا بن کر، یہ مستکبرن اسم فاعل ہے، تکبر کرنے والا بن کر وہ پلٹ جاتا ہے، کأن گویا کہ لم یسمع نہیں سنا اس نے، ہا انہیں، یعنی اللہ کی آیات کو اس نے گویا سنا ہی نہیں، کأن گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں، اذنین تھا تو نون اس کا اضافت کی بنا پہ ساقط ہوا، ہا اس کا مضاف الیہ ہے، فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، ڈاٹ ہے، وقر کہتے ہیں بوجھ کو نا، اور کسی بھی چیز کے ثقل کو کہتے ہیں بوجھ کو، فبشرہ پس خوشخبری دے دیجیے اسے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، ان الذین آمنوا یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، الاعمال الصالحات، لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، جنتیں ہیں نعمتوں بھری، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے ہو کر رہنے والا، حقاً سچا، وہو العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے اپنا وصف بھی العزیز الحکیم بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا بھی وصف اللہ نے الحکیم دی اور عزیز بھی دونوں کے بیان کیے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھ رہے ہو انہیں، یعنی آسمانوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا یوں ہے، خلق السماوات بغیر عمد کہ اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے، ترونہا تم دیکھو انہیں، یہ ہا کی ضمیر عمد کی جانب اگر لوٹائیں تو مراد یہ ہے کہ وہ ایسے ستون ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ یہ جو کش ثقل تجاذب کے اور ریپیل کرنے کے جو قوانین ہیں، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر رکھے ہیں، تو جو بھی سینٹریفیوگل فورسز ہیں اور یعنی کہ اس کی ساری، یعنی اس میں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور ہا کی ضمیر اگر لوٹائیں السماوات کی جانب تو پھر ہوگا کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو آسمانوں کو، تو اللہ رب العزت کا کلام جو ہے نا وہ ایک ہی جملہ مختلف معانی رکھتا ہے اور مختلف اذہان کو وہ ایڈریس کرتا ہے، ہر ایک کے لیے علم اور تشفی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور اس نے ڈالے ہیں زمین میں، رواسیہ بوجھ، رواسی ویسے یہ راسیہ جو ہے نا یہ رسول لنگر کو کہتے ہیں، وہ جو پتھر باندھ کے رکھتے ہیں عرشے کے اوپر، کشتی کے اوپر، کہ جب کشتی کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو وہ اس میں لنگر ڈال دیتے ہیں نا، تو اس کو لنگر انداز کرنا، تو پھر وہ جب مستول ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، تو جب ان کو لنگر انداز کیا جاتا ہے تو وہ جو منظر پیش کرتے ہیں وہ جہاز مستول، وہ پہاڑوں کا ایک منظر ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر یہ استعارتاً لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اس نے زمین میں لنگر ڈالے ہیں، پہاڑ ڈالے ہیں، ان تمید بکم کہیں نہ لرزانے لگے تمہیں، مادہ یمیدو کہتے ہیں لرزانا، یعنی ایک طرف کو جھک جانا اور ایک طرف کو گر جانا، یعنی کسی بھی چیز کا سلپ ہو جانا، گر جانا، یہ مادہ یمیدو کہلاتا ہے۔ تو ان تمید بکم کہیں یہ زمین تمہیں لرزا ہی نہ دے، گرا ہی نہ دے،
تو اس نے زمین میں لنگر یعنی پہاڑ ڈالے، وبث فیہا اور اس نے پھیلایا ہے اس میں من کل دابہ ہر قسم کے جانوروں کو، دبہ یا دبو رینگنا ہے، چلنا ہے، یعنی حرکت کرنے والے جاندار سارے اس نے پھیلا دیے ہیں زمین میں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو، فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہے ہم نے، فیہا اس میں زمین میں، من کل زوج کریم ہر ایک جوڑا کریم، کریم کے معنی نفیس بھی ہے اور یعنی ملائم بھی ہے، نرم اور ملائم، اور کریم کا معنی عزت بخشنے والا، یعنی انسان کو روزی دیتا ہے، کھانا پینا اس کے لیے عزت کا باعث ہے، تو زوجن کریم باعزت جوڑے اس نے زمین میں اگائے ہیں۔ ھذا خلق اللہ یہ ہے پیدائش اللہ کی، ھذا خلق اللہ یہ ہے پیدا کرنا اللہ کا۔ فَأَرُونِی پس تم مجھے دکھاؤ، ارونی دکھاؤ مجھے، رآ یرا دیکھنا ہے، ارا یری دکھانا ہے، فَأَرُونِی تو مجھے دکھاؤ، ماذا کیا ہے، خلق الذین پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونہ جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو تم نے معبود بنائے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، مجھے وہ بتاؤ، دکھاؤ تو۔ بل الظالمون بلکہ جو ظالم لوگ ہیں، فی ضلال مبین وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ظلم شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جی کوئی سوال اگر ہو تو